نون لیگ کی موجودہ پالیسی جو ہے نا وہ یہ ہے ویٹ اینڈ سی. انہوں کا بہت زبردست ایک کام ہے. جب اگست میں رابطہ شروع ہوا اور سپٹمبر 1 کو یہ معاملات پہلی میٹنگ ہوئی 2021 میں اور یہ آگے چلے تو پھر ساری ثبوت دیے گئے میاں نواز شریف کو اور دیگر جو لوگ تھے ان کو بتایا گیا کہ یہ اب تو 5 سال کے بعد الیکشن کے چکر میں یہ 5 سال سے پہلے اس ملک کو ڈیفالٹ کروائیں گے. انہوں نے ڈی نیوکلیئر کرنا اور کر کے رہنا ہے. اور یہ چیز جو ان سی تھی نا انہوں نے پہلے بھی اٹیمپٹ کی تھی. میں وہاں پر بھی بول گیا تھا اور اللہ کا شکر ہے جو کچھ بھی ہوا بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. لیکن بول گئے تھے. اچھا اکیلا بھی نہیں بولا تھا, بہت سارے لوگ بولے تھے لیکن میں نے میڈیا پہ بولا تھا, باقی پیچھے بولے تھے. تو کیا کہتے ہیں وقت سے پہلے ہی بتانا ہوتا ہے نا, اشارہ کر دیا تھا بس ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد الرٹ ہو گئے تھے, سیکیورٹی الرٹ ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے ہو رہا ہے. اور جب کوئی بات ہوتی ہے نا زیر بحث آ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہے نا ایکٹیو ہو جاتی ہیں. اچھا دیکھیں تو یہ معاملات ہیں 2020 کے اور ہاں جی 2019 نومبر یا دسمبر تھا, اس میں یہ واقعہ ہوا تھا. پھر 20 کے اندر اپریل کے اندر پھر یہ دوبارہ ہوا تھا اور پھر اس کے بعد ایک اور ہوا تھا. پھر اس کے بعد یہ 21 چل پڑا تھا. یہ ساری صورتحال تھی تو یہ بڑا ٹف ٹائم تھا لیکن اس ٹائم میں بہت سارے لوگ بولے تھے. اچھا نون لیگ کی پالیسی کیا ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے اس ملک کو بچانے کے لیے آگے بڑھ گئے ہیں. میکسیمم کیا ہوگا, ہم الیکشن ہار جائیں گے, مطلب کیا ہوگا اس سے زیادہ, ملک بچ جائے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے ناردرن سائڈ لگتی ہے چائنا کو, یعنی کہ یہ جو سی پیک ہے اس کا معاملہ اگر یہ کھٹائی میں پڑتا ہے تو ابھی تک تو چائنا جو ہے نا وہ بالکل نارملی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کو امید ہے کہ یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ انفلوئنس کر بھی رہے ہیں. وہ ایسا انفلوئنس ہے کہ اس کو آپ ظاہر نہیں کر سکتے, ان کی یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی سی کوشش کرو جو ابھی یہ موجودہ حکومت ہے اس کو, اور ہم آپ کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے. یعنی کہ جو پیمنٹس ضرورت پڑے گی وقتی طور پہ ہم دے دیں گے, ٹائم دے دیں گے, ہم IMF کے پریشر میں زیادہ نہیں آنے دیں گے اور آپ اپنے آپ کو کلین کرو. اس کے اوپر PMLN چل رہی ہے. اچھا اگلا الیکشن جو تھا نا یہ جو آ رہا ہے اس کی تیاری آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے یہ جو 20-21 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوا اور PTI نے فتح حاصل کی. مریم نواز شریف کے اوپر میں نے اسی دن جو نا اتنا کرٹیسائز کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ میں ادھر دیکھ رہا تھا کہ یار گروپس میں کہہ رہے ہیں کہ ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی الیکشن کی اور آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں. آپ مبارکبادیں دے رہے ہو PTI کو کہ یار وہ شاید انسان کے بچے وہ آگے سے آپ کے اوپر غرا رہے ہیں. تو یہ PMLN کی مریم نواز شریف کی غلطی تھی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے وہ پس پردہ جو نا تسلیم بھی کی کہ یہ میری غلطی تھی. اس کی ایک وجہ بھی تھی, بعد میں پھر وہ بولی بھی تھی میٹنگ کے اندر. وہی بولی کیا تھی کہ الیکشن لڑنے کے لیے مجھے چھوڑ دیتے ہیں آگے کہ جاؤ جی سپیچز کرو, سب کچھ کرو, اور جب حلوہ بٹتا ہے تو وہ وہاں پہ سب سے آگے ہو جاتے ہیں. حلوہ بٹنے سے یہ نہیں کہ ان کو کوئی انعام چاہیے, ان کو بڑی ذمہ داری چاہیے بھائی. جو لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ جن کے ساتھ کمٹمنٹس کرتے ہیں ان کو یہ پتا ہو کہ فیصلے کا اختیار تو مریم نواز کے ہاتھ میں. وہ فیصلے کا اختیار ہو, کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے جی مجھے بتاؤ جی, میں جی مجھے ریکویسٹ کرو جی, جب چاہو فون کر لو جی. تو وہاں پہ یہ صورتحال بنائی ہوئی ہوتی ہے اور الیکشن لڑنا تو جاتی ہے اگے جاؤ, ایسے نہیں نظام چلتا. تو یہ چیز جو تھی نا کافی چل رہی تھی اور اس کے اندر جو نا بہت زیادہ جو زیادتی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ شاہد خاقان بازی کے ساتھ ہوئی, جس کی وہ ناراضگی کا اظہار کرتے نہیں ہیں لیکن ہو سکتا ہے کسی ٹائم میں کریں اور ہو سکتا ہے یہ بات دبی رہ جائے. ازالہ کرنا چاہیے. تو اگر میاں نواز شریف اب آگے بڑھیں گے اور یہ سارے معاملات کو ٹھیک کر لیں گے, پوری امید ہے, کیونکہ میاں نواز شریف جو اس وقت میں لندن میں ہیں تو جو وہ کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے ہو رہا ہے. لیکن جو چھوٹے میاں صاحب ہیں
وہ جب تک سیٹ کے اوپر ہیں یا ان کے پاس اختیار ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ زیادہ بہتری آ جائے، کیونکہ وہ ابھی یہ جو پرسوں بھی جو انسان جو میاں صاحب نے کہا ہے کہ پرویز الہی سے بات نہیں کرنی، وہ اس لیے نہیں کہا کہ شہباز شریف صاحب کو غلطی کر رہے تھے، وہ اس لیے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے نا پوری پی ایم ایل این کی جو طاقت ہے نا وہ ٹرے میں رکھ کے نا، تشتری میں رکھ کے تو وہ زرداری صاحب کو دی ہوئی ہے کہ پاجی آپ سب کچھ کریں اور ہم جو نا جوتیاں کھانے کے لیے موجود ہیں. اس لیے کتنی بڑی پارٹی جو نواز شریف کی ہے وہ تو میں سنبھال نہیں سکتا، اس لیے اس کا سائز چھوٹا کرو. یہ مطلب ذہنی طور پہ فارغ ہے. مجھے کہتے آنیسٹ ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اسپرٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ویسے فارغ ہیں سیاست میں زیرو کے بھی اندر، تو مائنس میں ہی ہے. یہ نہ سنبھال سکتے ہیں، نہ صلاحیت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں چھوڑوں گا ہی نہیں. تو یہ چیز جو انسی نہ اسپیچ کر سکتے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں اتنی دو ذہنی مفلوج شخص شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ بات کروں کہ زرداری کے بیٹے بلاول کی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے ہیں، لیکن دو لفظ نہیں نکلتے کہ میرے لیڈر کے ساتھ میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہم بغیر قیادت کے جنسنا اس ملک کو سنبھال رہے ہیں. ہم نے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، لیکن دوسری جانب سے ہمارے ساتھ کورٹ میں جو رویے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کو کیا نقصانات پہنچ رہے ہیں منہ سے نہیں نکلتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ آؤٹ سورس کر دیا سارا زرداری صاحب کے ہاتھ میں، پارٹی پکڑا دی ادھر اور پارٹی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. زرداری صاحب اپنی سیاست کر رہے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں، آج وزیر خارجہ بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں سب میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، اور سب کروانے والے یہ شہباز شریف صاحب ہیں. اپنے بغض میں کروا رہے ہیں، حسد میں کروا رہے ہیں، کدورت ہے ان کے اندر، نااہلیاں نالائکی ہے، کیا ہے. مطلب میرے جیسا بندہ جو انسان نا ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ پھر پھٹتا ہے، اور میں درجنوں دفعہ پھٹا. اور میاں نواز شریف کو پتا ہے کہ ہم ایک ماں کے بیٹے ہیں، ایک باپ کے بیٹے ہیں، تو بس ٹھیک ہے بلیک میل کرو. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں خاندان کے اندر جو گھر کے اندر شیر ہوتے ہیں، گھر کے اندر گراتے ہیں، باہر جو ان کی پھونک نکلی ہوئی ہوتی ہے. جیسے ابھی یار تم کو کس نے روکا ہوا ہے کہ تم کسی مظلوم کے گھر جاؤ، ٹائم بنا لو، سپیڈ کے اندر آپ شامل کرو نا. میں نے 2 گھنٹے اپنی پارٹی کو دینے نہیں دیتے. میں نے پنڈی، ملتان، باولپور، باول نگر ہر جگہ پہ جا کے جو ہے نا اپنے پارٹی کارکنان سے ملاقات کرنی ہے. وہ چند تصویریں کھنچوائیں گے نا، تم ان کی 2-2 منٹ کی سپیچ سن لو جو میاں نواز شریف کرتے تھے، جس کی وجہ سے پارٹی بنی تھی. یار کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، اور جناب بیڑا گرک کرنے میں قسم کھا کے کہ میں بھائی کی پارٹی کی واٹ لگا کے رکھتا ہوں. تو یہ چیز جو نا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ تکلیف کے ساتھ کہنی پڑتی ہے. اچھا ہم چھوٹے سے کارکن ہیں نا، اور وہ بھی فی سبیل اللہ ہی ہیں. اگلے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مصیبت پڑے تو ہمارے نہیں ہیں، اور اگر مر گیا تو پھر ہمارے ہیں، اور خدمت کرتے ہیں تو ہماری کرتے رہیں. باقی ہم بات کسی کی نہیں سنیں گے، اس کان سے سنیں گے اس سے نکال دیں گے. سن بھی لی تو بڑے افسوس کی بات ہے. شہباز شریف صاحب نے یہ واٹ لگا کے رکھ دی ہے. شرم سے یہ بات کہنی پڑتی ہے اور بڑی تکلیف کے ساتھ کہنی پڑتی ہے. پتہ نہیں کس چیز کا حسد ہے. یار مریم نواز کو اختیار دے دو، دیکھو جوتیاں مار مار کے گھر پہ نہ چھوڑ کے، لیکن آپ صرف اس کو اس لیے رکھتے ہو کہ جا جی اب ووٹ کٹھے کرنے ہیں، لوگوں کو موبلائز کرنا ہے. تو یہ چیز ہو نہیں سکتی. میاں نواز شریف کا اس میں 100% قصور ہے کہ بالکل وہ جو انسان بہت زیادتی کر رہے ہیں. بیٹی کے ساتھ نہیں زیادتی کر رہے، پاکستانی عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. پاکستانی عوام اس کو لیڈر مان چکی ہوئی ہے، مریم نواز کو لیڈر مان چکی ہوئی ہے. مریم نواز کو میاں نواز شریف کے بعد وہ لیڈر مان چکی ہے. وہ جو کمی کوتاہی جو سی تھی نا میاں نواز شریف میں تھی نا، دور حاضر کے حساب سے مریم نواز پرفیکٹ ہے، لیکن ان کو چلنے نہیں دیا جاتا. پارٹی کے اندر سے دیکھیں جو ان کے دائیں اور بائیں ہیں نا، وہ بھی جو انسان حسد کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے پیچھے ہی رہے تو اچھا ہے، تو پھر پتہ نہیں آگے نکل کے تو کیا ہوگا. بالکل ایسے میں مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں کہ جو باجوہ ڈاکٹرائن آئی تھی نا انٹرنیشنلی، اور یہ جو اندر سے کہ اگر پاکستان ترقی کریے نا تو اکانومی بہتر ہو گئی. تو 2-4 تو مطلب ٹیکنالوجیز ایسی ہیں، میزائل ٹیکنالوجی ہے، ایٹامک پاور ہے. پھر سویلین گورنمنٹ نے کیا کہنا تھا، اس فوج کا سائز چھوٹا کرو، ہمیں پرابلم بھی کوئی نہیں رہی.
باقی کشمیر کا مسئلہ وہ بھی ہم بیٹھ کے حل کرتے ہیں. اپنی لالچ کے اندر اس ملک کی تباہی پھیری ہوئی ہے، اور پہلا ان کا نشانہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر کسی ڈپارٹمنٹ کو بننے نہیں دیتے، پوسٹ آفس تک کو بننے نہیں دیتے، بینک کو نہیں بننے دیتے. اسی طریقے سے دیکھیں پارٹی کے اندر بھی یہ ہماری صورتحال ہے، ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے. زیادہ بول گیا ہوں جی، اللہ اپنی امان میں رکھے. اللہ حافظ.